رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت ہے، آپ کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، اپنے اولاد سے بڑھ کر کے، اپنے رشتے دار سے بڑھ کر کے، ہر چیز سے بڑھ کر کے اے اللہ کے نبی میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو نہیں چاہتا، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو محبت نہیں کرتا۔ جان، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان سے جب آپ نے الفاظ سنے، اب دیکھیے اللہ کے نبی کا جو الفاظ، جو کلمات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی اسی مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، واللہ نفسی والذی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر، اگر تم اپنے جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، اپنی جان سے بڑھ کر اگر تم مجھے نہیں چاہتے ہو، تو اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ غور کر، جان سے بڑھ کر۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں جب یہ سماعت کے ٹکرائی، حضرت عمر اسی مجلس میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے یہاں تک کہ اپنے اولاد، اپنے اعضاء و قائد اور اپنے جان سے بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب پھر اللہ کے نبی اسی مجلس کے اندر کہتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم کامل ایمان والے بنے۔ یہ دونوں حدیث کو سامنے رکھیں، مسلم اور بخاری کی روایت۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہے، رسول سے ہمیں محبت ہے، وہ اس کسوٹی کو سمجھے، کیا یہی رسول سے محبت ہے کہ رسول کے نام پر جلوس نکالا جائے؟ کیا یہی رسول سے محبت ہے کہ رسول کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافات آج مچایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور ان کے نام پر جھنڈوں کے اندر محبت رسول کے کیا کیا بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں محبت رسول ہے، تمہیں رسول سے محبت نہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی محبت کی کسوٹی ہے؟ آئیے محبت کی کسوٹی سے کریں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، مختصر سے وقت ہے، صرف میں آپ کو ایک خاکہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت ایک کسوٹی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 24 نمبر ہی ہے، 24 نمبر۔ میں جملے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بات آ گئی تو پتہ چلا مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہارا کہنا بالکل صحیح ہے۔ یہ 24 نمبر کا خط لقب تم نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور تم اٹھاؤ قرآن مجید کی آیتیں، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 نمبر کی آیت میں ایمان کی کسوٹی بتلایا ہے، اور الحمدللہ یہ ایمان کی کسوٹی پر بالکل وہ توحید پرست اس پر اٹل ہے، اور وہ اپنے ایمان کو اس سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، وہ اس پر بالکل جمع ہوا ہے۔ اسی کو آج جو تم کہہ رہے ہو 24 نمبری، تو تمہارا کہنا غلط نہیں ہے، کیونکہ تم جیسے نافرمان اور نالائق اور بدقسم کے لوگوں نے لقب نہیں دیا ہے، بلکہ اس نمبر کی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے جو جملے وضاحت کیے ہیں، یہ توحید والے اس پر اٹل ہے، عقیدے والے اس پر مضبوط ہے، اور یہ ایمان والے توحید تو آج تم 24 نمبر کی لقب دیتے ہیں۔ جب کوئی حق بات کرتا ہے یہ تو 24 نمبر کی بات کیا سنا جائے؟ 24 نمبر کسے کہتے ہیں شاید آپ کو پتا ہوگا، کچھ لوگ جہاں تک تو نہیں جانتے، جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں اسے آج 24 نمبر ہی کہتے ہیں۔ یہ بڑا حدیث قرآن جانتے ہیں، یہ تو 24 نمبر کی بات سنانا۔ سنو مثال کی ایمانی کسوٹی کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے باپ سے محبت کرو، اللہ تجھے منع نہیں کرتا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرو، تجھے اللہ نہیں ٹوکتا، وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنے بیویوں سے محبت کرو،
لیکن اگر رسول اور اللہ سے بڑھ کے تم نے کسی اور چیز کو اگر چاہا تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ آج کہاں جا رہے ہو؟ ذرا اس محبت بھرا شبد کو اپنے پاس رکھو اور اپنے ذہن اور دماغ کو جا لے جاؤ اس طرف۔ آج کیا ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ پر کہہ رہے ہیں کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے کیا یہی محبت ہے؟ آئیے اسی آیت پر آج بات کرتے ہیں، اور دل چاہتا کہ اس پر ایک کچھ کھاپا آپ کے سامنے واقعات کے روشن بیان کیا جائے۔ قل ان کان آباؤکم، باپ سب سے عزیز ہوتا ہے، لیکن دیکھیے ایمان کی کسوٹی دیکھیے، ایک جنگ کے اندر حضرت ابوبکر اور ان کے اولاد سب شامل ہیں، لیکن اس وقت ایک ہی میدان کے اندر تلوار کے نیچے، بیٹے کے تلوار کے نیچے باپ آ جاتا ہے، لیکن بیٹا کے دل میں محبت بھرا کہ میرا باپ آ گیا، میں کیسے اسے قتل کر دوں؟ لیکن ایمان کی کسوٹی دیکھیے، ایک دن یہ دونوں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور اسلام تو دونوں لا چکے ہیں، لیکن بات چلنے لگی، اے میرے ابو جان جب اسلام پر رہی جب آپ جب میرے تلوار کے نیچے آتے تھے تو میں پاک کر کے میں آپ کو چھوڑ دیتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ میرے ابو جان رہے کہ میں اسے کیسے قتل کر دوں، لیکن باپ کے الفاظ دیکھے، ایمان کی کسوٹی دیکھی جو مجھے بتانا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اگر واقعی تو میرے تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا اور تو اس وقت میرے آنکھوں میں اگر دیکھ لیتا کہ میرا بیٹا میرے تلوار کے نیچے آ گیا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ وہ تلوار کے قدر میں ہوگی، کیونکہ یہی ایمان ہے، یہی مجھے بتانا مطلب ہے، یہی محبت رسول ہے، یہی اللہ کے رسول کے حکم پر تکمیل کرنے والے ہیں۔ ابھی تو ہم نے ایک آنکھ والوں کی واقعہ سن لیا، واقعہ لمبی ہے، کھاپا لگا رہا، آئیے ایک ناگنا کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اندھا ہے، اندھا تو آنکھ کا دیکھ نہیں سکتا، ابو داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے، وہ ناگنا آدمی آج ہر شخص کو اپنی بیوی سے عزیز ہے، محبت ہے، بالکل صحیح ہونا چاہیے، میاں بیوی کا محبت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ ناگنا صحابی ہے، لیکن ان کی بیوی روزانہ اللہ، ان کی لونڈی روزانہ اللہ کے لیکن اس زمانہ میں لونڈی بیوی کی طرح سلوک ہوا کرتے تھے، آج وہ منسوخ ہو، یہ واقعہ اس وقت کی ہے۔ ابو داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے، وہ لونڈی روزانہ اللہ کے نبی کے بارے میں دعا والا الفاظ کہا کرتے تھے، یہ صحابی نابینا صحابی سمجھا رہے ہیں میرے نبی کے بارے سے نہ کہا کر، غلط ہے، ایک دن دو دن تین دن اب بیچارے کتنا برداشت کرے، روزانہ جب جو جس کو چاہتا ہے، جو جس کو عزیز ہے، محبت ہے، اگر اس کی بارے میں ایسا شبد کہا جائے تو کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ صحابی تو صحابی ہے، آج کہاں ہمارا ان کی محبت کی مثال کہاں ہے ہمارے پاس؟ اگر ان کے چلنے والے پیر کی ہلکی دھول بھی اگر آ جائے تو آخرت سمجھ جائے۔ نابینا صاحب روزانہ سمجھا رہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہی ہے، ایک دن وہ غصہ سے باہر آ گیا، وہ صحابی چاقو کو اٹھایا، وہ داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے، اور وہ نابینا صاحب نے چاقو کو عورت کے پیٹ میں داخل کر دیا، اسے ٹھنڈا کر دیا۔ صبح ہوئی، اعلان ہونے لگا کہ فلاں گھر میں قتل کر دیا گیا لیکن مجرم کا پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہوئی، لیکن زبان نہیں کھول رہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جو لوگ محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، مجھے ان لوگوں سے کہنا کہ اس واقعے کو ذرا غور سے سنو، کیسی محبت ہے آپ کے پاس، واقعہ سننے کے بعد آپ اپنے آپ پر محاسبہ کرو، مجھے نہیں بتانا، میں بتاؤں تو آپ کو برا لگ سکتا ہے، صرف ہم خاکہ بتا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ محبت رسول، رسول سے محبت ہے، وہ لوگ سنیں آج یہاں، اور اپنے شکل کو ذرا شیشہ میں دیکھیں کہ کیسے لگ رہے ہیں، کیا واقعی ایسی محبت ہونی چاہیے کیا؟
रसूल देखिए कि मोहब्बत नबी से कितनी मोहब्बत। अल्लाह के नबी उस मजलिस के अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी जब वो लाश देखते, वो डेड बॉडी को देखते, वो औरत को ठंडा कर दिया गया, चाकू इतना मारा था उसके पेट के अंदर कि वो औरत दुनिया में और जिंदा रहने के लायक नहीं थी, दम छोड़ती। अल्लाह के नबी उसी मजलिस में खड़े होते हैं। अब जो ईमान की कसौटी बता रहा हूं मुसलमानों, सुनो, मुझे यही तो नुक्ता बताना था और इस नुक्ते पर जरा मुहासबा करो। कोई पुलिस नहीं, कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई वहां केस मुकदमा नहीं, वहां सिर्फ लोगों के हुजूम लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी की जबान से सिर्फ एक अल्फाज निकलती है कि नदा, एक निदा और बुलंद आवाज से पुकारा जाता है कि हे लोगों, अगर तुम्हें वाकई इमामुल अंबिया से मोहब्बत है, अगर तुम वाकई मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो सच बता दे कि साहब को किसने कत्ल किया है। वो नाबिना साहबी मजलिस के सबसे भीड़ के पीछे खड़ा था। जब अल्लाह के नबी की आवाज जब उनके कानों में गूंजती है कि सच बता दो कि साहब को किसने कत्ल किया है, वो नाबिना साहबी मजलिस को चीरते हुए और उस मजलिस के अंदर क्या गिरा जाते हैं और कहते कि हे अल्लाह के नबी, इसका मुजरिम कोई और नहीं है। हे अल्लाह के नबी, इसका मुजरिम मैं हूँ, इसका गुनाहगार मैं हूँ। हे अल्लाह के नबी, ये मेरी लौंडी है, ये बहुत अच्छी है। अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल हुदूद की रिवायत है। और वो नाबिना साहबी के जो जुमले निकलते हैं उनके अल्फाज से हदीस की जुमले है, खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, ये मेरे बच्चों को बड़ा अच्छी देखभाल क्या करती थी, ये बच्चों की मामला में बड़ी अच्छी है। लेकिन अल्लाह के नबी एक आदत बहुत बुरी थी और वो आदत ये थी कि रोजाना ये आपके बारे में बुरा भला क्या करते थे, आपके बारे में गलत बातें क्या करते थे। मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैं रोजाना ये समझाया करती थी कि तुम मेरे नबी के बारे में गलत ना कहा कर, मेरे नबी के बारे में बुरा ना कहा कर, मेरे नबी से मुझे बहुत अजीज है, मुझे बहुत मोहब्बत है। अगर तुम ऐसा बात कहोगे तो चाहने वालों को बड़ा बुरा लगेगा। अल्लाह के नबी 3 दिन 4 दिन तक मैं समझाया हूँ, लेकिन हाथ से बाहर हो गया है, पानी सर से आगे बढ़ चुका है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे आखिर गलती तो हो सकती है, मैं तो कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कितना बर्दाश्त करूँ। अल्लाह के नबी चाकू उठाया और उसी जगह पर मैं इसे ठंडा कर दिया, इसका गुनाहगार मैं। जब ये अल्फाज जब अल्लाह के नबी सुने, कहा ऐ लोगों, गवाह रहना, कल क़यामत के दिन इस पर कोई एहसास नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसने जो कत्ल किया है अपने नबी की शान पर गुस्ताख करने की वजह से कत्ल किया। और उसी वक्त उलमाए किराम ने मसला राइज किया था, मुत्तफिक हुए, क्या हुआ, ये फतवा में शामिल हुआ था कि अगर नबी की शान पर कोई गुस्ताखी करता है, उन पर कोई गलत ऐसी वैसी बातें कहता है, उसे ये ठंडा कर दो, उस पर कोई एहसास नहीं, उसका कोई बदला नहीं लिया जाए। आज कहाँ है? सिर्फ नारे लगाने से, जुलूसे निकाल देने से, उनके नाम पर जश्न मना लेने से ये मोहब्बत रसूल का दावा नहीं है। सच तो बोल के कभी दिखाओ, एक अल्फाज सिर्फ नबी की ज़बान से निकली। यही नुक्ता बताना था मुझे कि सच बताओ किसने कत्ल किया है। आज हर शख्स अपने दिल पर मुहासबा करे और इस कसौटी को रखे और जरा सोचे अपने दिल में कि हम कैसे लग रहे हैं, कितना हम पर अमल है इस बात का। हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, दिन भर में कितनों को हम धोखा देते हैं। क्या ये हमारे नबी के शायान शान है? क्या ये नबी के चाहने वालों का यही मेयार है कि वो झूठ बोलता चले जाए, लोगों को सताता चले जाए, मजलूमों पर जुल्म करता चले जाए, एक दूसरों का माल लूटता चले जाए? क्या यही मोहब्बत रसूल की मेयार है? सोचिए, बातें तो बहुत हैं। अब लोग कहेंगे यार बात करने वाले बात करते हैं, रात कई बार की ये हालात लोगों जब सुने तब दिल में गार होगा, हाँ ये बात तो सही। जैसे इस मजलिस से उठ के जाएंगे उधर, छोड़ो यार ये तो हर जुमा ऐसा वक्त आएगा दिल की बातें सुन
میں ملے گا. اس کا کام تھا بولنا بول دیا, ہمارا کام تھا سننا, ہم نے سن لیا. دیکھیں گے جب وقت آئے گا, یہ دیکھیں گے یہی چلیں گے. تو بعض حکم کو اپنے بیویوں سے محبت کرو, اللہ تجھے نہیں منع کرتا. محبت. آئیے اور ایک آیت, چلو ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات, ایک قرآن کی آیت کی تشریح کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اسی وقت